مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم ابتدا میں مدنی چینل کی جو ہے وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں، ہمارے سلسلے کا فارمیٹ الحمدللہ یہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میرا اچھا خاصا وزن تھا۔ دعا کے اندر اپنے آپ کو بے لوس کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں۔ نماز بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کوئی پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے، اچھا کوئی بھاگتا تو نہیں ہے لیکن دبا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مدینے ہمیں لے گیا مقدر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور انشاءاللہ اس جھلکیوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو جھلکیوں میں ہم نے شامل نہیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ سیٹ پر میں اکیلا نہیں ہوں، سید صاحب بھی الحمدللہ موجود ہے، لیکن سید صاحب کے مائک کا جو ہے وہ پرابلم ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ فی الحال ان کی زیارت کر سکتے ہیں، کچھ دیر میں اللہ نے چاہا تو جیسے ہی، ویسے ان کی اپنی آواز تو بحال ہے لیکن وہ جو مائک کی آواز جیسی بحال ہوگی تو سید صاحب سے انشاءاللہ عز و جل ہم رابطے میں آ جائیں گے۔ اور سید صاحب سے آج وہ ہمیں بتایا ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے، ظاہری بات ہے کہ ہو جاتا ہے اتفاق سے پرابلم، تو کہ سید صاحب سے اشعار تو ہم سنیں گے لیکن وہ جو آپ کا کالر مائک ہوگا اسی سے ہم جو ہے وہ سنیں گے۔ راضی ہیں آپ اس پر؟
آپ تو راضی ہیں, ناظرین بھی جو ہے وہ راضی ہیں یا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ عز و جل وہ بتائیں گے. چلتے ہیں سلسلے میں, ہم بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, ہمارے پاس تیار ہوتی ہیں, یا کنیز فاطمہ کا یا اس کے علاوہ سعد اور سعدیہ کا کوئی کارٹون ہو. تو آج الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ کنیز فاطمہ اور غلام رسول اور ایک خرگوش جو ہے وہ ہے ہمارے کارٹون میں 3D اینیمیشن کے اندر. اس میں کیا جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کنیز فاطمہ ارے یہ خرگوش کا بچہ یہاں, واو. غلام رسول بھائی یہ بوتل پکڑے, یہ مجھ سے لڑنا چاہ رہا ہے. رائکا یہ پیاسا ہے اور پانی مانگ رہا ہے, آپ کو کبھی بھی اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے. بوتل دیں. کیوں؟ اس میں تو میرے پینے کا پانی ہے نا. رائکا ہمارا گھر تو یہیں قریب ہی ہے, آپ تو گھر جا کر بھی پانی پی سکتی ہے نا. یہ بیچارہ نہ جانے کب سے پیاسا ہے, لائیں دیں بوتل. پیاسے کو پانی پلانا تو ویسے بھی بہت بڑی نیکی ہے, اور بے زبان جانور کے ساتھ بھلائی کرنا تو اور بھی اچھی بات ہے. دیکھیں کتنی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اسے. غلام رسول بھائی ہم اسے اپنے گھر لیجئے. نہیں رائکا, جس طرح ہمارے گھر لیٹ آنے پر امی بابا پریشان ہوتے ہیں نا, اسی طرح اس کی امی بھی پریشان ہو جائیں گی. یہ کتنا کیوٹ سا ہے نا, لیکن یہ تو اکیلا ہے. اس کی امی کہاں ہے؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں. یہ مجھے بابو انکل کا لگ رہا ہے. چلے آئیں ہم اسے اس کی امی تک پہنچا دیتے ہیں. جی. کہاں چلا گیا؟ وہ دیکھو سامنے, لگتا ہے بابو انکل اسی کی وجہ سے پریشان ہیں. بیٹا بیٹا غلام رسول, بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا, اس کی ماں تو کھانا ہی نہیں کھا رہی تھی. شکریہ کی کوئی بات نہیں, ہمیں جس طرح انسانوں کی مدد کرنی چاہیے اسی طرح جانوروں کی بھی مدد کرنی چاہیے, اور ان سے پیار کرنا چاہیے. اگر کہیں پرندے یا جانور اکیلے ہوں تو اپنے بڑوں سے کہہ کر ان پرندوں یا جانوروں کی مدد کرنی چاہیے, انہیں پانی پلانا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے. لیکن یہ آپ نے ہاتھ میں گاجریں کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ بیٹا گاجریں شوق سے کھاتے ہیں خرگوش. غلام رسول بھائی میرا بھی گاجر کھانے کا دل کر رہا ہے. اوہو رائکا, کہیں بھی کچھ دیکھ کر اس طرح فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے. اب ہمیں گھر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے بابو انکل, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ, پھر ملیں گے. اللہ کا شکر ہے مل گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے کنیز فاطمہ, غلام رسول اور خرگوش کے حوالے سے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ان کا خیال رکھنا چاہیے, یہ آپ نے مدنی پھول جو ہے وہ سنے. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. کچھ آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. سید صاحب کے لیے کچھ اشعار ہیں وہ لاسٹ ہفتے کے, وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے, اور ابھی بھی آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے. ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے غالباً 1 سال میں شاید جو ہے وہ 42 کلو وزن جو ہے وہ کم کیا, اور مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے وہ ان کا کلپ چلایا گیا. کلپ اگرچہ وہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو ہم کچھ پارٹ میں جو ہے انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں چلائیں گے. تو آج یہ سمجھ لیں کہ اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش لوگوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو کم کیا جائے. تو نگران شورا سے ایک مطلب گفتگو ہوتی تھی جیسے مشاورت یا, تو اس میں نگران شورا نے یہ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر بڑھ جائیں تو وہ مشکل سے ہی کم ہوتی ہے, بڑی اس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایک یہ ہے کہ گھر کا خرچہ, یعنی گھر کا خرچہ جتنا ہے چل رہا ہے, اور اگر آپ نے بڑھا دیا تو وہ اگر آپ کم کرنے جائیں گے تو وہ اتنا آسانی سے کم ہوتا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ویٹ, تو ویٹ کے حوالے سے اور کم کرنے کے حوالے سے الحمدللہ ان کو امیر سنت نے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ مدنی پھول دیے, اور ٹیک کیئر جس کو کہتے ہیں امیر سنت کی, کہ باقاعدہ پوچھنا اور یہ ساری چیزیں, تو الحمدللہ کیسا ان کا جو ان کو فائدہ ہوا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں
کہ بندے کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اور یہ بات میں وزن کتنا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اصل میں اگر بندہ پہلے تولے اور بعد میں بولے تو یقیناً بات میں وزن ہوگا۔ خیر، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ آپ نے کچھ پکچرز اور تصویریں دیکھی، اب آئیے آپ کو کسی سے ملاتے ہیں۔ محمد آصف خان اتاری المدنی، سنگ حال دے؟ الحمدللہ، طبیعت بالکل صحیح ہے الحمدللہ، جوڑ دے تگڑے دے الحمدللہ۔ اچھا، ہم نے ابھی ناظرین کو کچھ دکھایا ہے، کچھ پکچرز دکھائی ہے، تو یہ کون ہیں؟ آپ کے بڑے بھائی ہیں، کزن وغیرہ ہے، کون ہیں؟ یہ میں خود ہی ہوں۔ اچھا، یہ آپ خود ہیں؟ مطلب پہلے آپ ایسے تھے؟ جی ہاں۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق یہ کیسے؟ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا اچھا خاصا وزن تھا، کافی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچپن ہی سے کھانے کی مختلف قسم کی چیزوں کا شوقین تھا میں۔ مثال کے طور پر شامی کباب، چپلی کباب اور چکن کڑھائی، بیف کڑھائی۔ ہفتے میں 5 دن تو میرے یہ آئٹم ہوتے تھے کہ ایک دن قیمہ کھانا ہے تو ایک دن بیف، تو ایک دن کڑھائی، ایک دن کباب، اور اگر سبزی بھی کھانی ہے تو بھی اس میں گوشت، دیگر چیزیں بھی منگوا جو کھانے کے ساتھ لطف بڑھاتی ہیں نا۔ ذرا سا بھی ذہن میں ہے کہ یہ چیز کھانی ہے تو بس منگوا لو جی۔ تو کبھی ربڑی منگوا لی، تو کبھی سموسا منگوا لیا، کبھی کھیر منگوا لی، کبھی وہ رس گلے منگوا لیے۔ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوپہر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت میں میرا وزن 128 سے کراس ہو گیا تھا۔ اگر میں اس ٹائم یہ ڈائٹنگ شروع نہیں کرتا نا تو شاید اس وقت میرا وزن 150 کلو سے کراس ہو چکا ہوتا۔ اتنی چیزیں جب آپ ہے نا وزن بڑھانے کی خریدتے تھے، منگواتے تھے، تو ایک چیز کا وزن تو کم ہوتا ہوگا، آپ کی جیب کا خرچ کھانے پر ہو رہا ہے۔ جی اس لیے فیل نہیں ہوتا تھا، خود پر ہی ہو رہا ہے تو زیادہ فیل نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں زیادہ فیل نہیں ہوتا۔ کہیں آپ نے اس وجہ سے وزن تو نہیں کم کیا کہ آپ کے دوستوں کی یا گیدرنگ میں آپ کو کچھ القابات دیتے ہوں؟ کلوز فرینڈ کرتے ہیں اس طرح، لیکن اس پر مائنڈ نہیں کرتا تھا میں۔ اچھا، بولتے تھے؟ اچھا چلیں۔ جو وزن دار ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، جس سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ تو میں فیل کرتا تھا۔ بعض جو ہے نا بس والے مجھے چڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا، کیونکہ میں 2 بندوں کی جگہ گھیرتا تھا نا، جب کھڑا بھی ہوا تو 2 بندوں کی جگہ کہیں نہیں گئی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف لینگویج ہوتی تھی پہلوانا مخکشا، یعنی کہ پہلوان آگے ہو جاؤ۔ تو اس طرح کی باتیں بابا سے بلند وہ کہتے تھے، جہاں آپ کا بس بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کیا کریں، بس چل پڑی لیکن آپ وہیں کھڑے رہے۔ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ بھاگ کر بس پکڑ لوں، لیکن پھر بھی مجھ پر وزن کم کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اچھا، پھر خیال کیسے آیا؟ پیارے پیر و مرشد کا وائس میسج میرے پاس تشریف لایا۔ کل آپ کو عرصے کے بعد دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وزن بہت بڑھ گیا ہے، خدا نہ خواستہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیٹے وہ وزن کم کرنے کے لیے ترکیب اگر فرمائے تو، اور اس پہ سیریسلی اگر آپ غور کریں یا میں آپ کو کوئی اس میں فارمولا وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کروں، جبکہ آپ ہوں سیریس اور یہ بس کر رہا ہے تو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ میں نے عمل شروع کیا اور شہزاد بھائی حیران کن نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یعنی کہ میں نے شروع کیا اور وزن کم ہونا شروع ہوا، وزن کم ہونا شروع ہوا، جسمانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، دماغی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور سمجھ لیں کہ ایسا میں ایک اپنے آپ میں باقاعدہ خوشی محسوس کرتا تھا کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ روزانہ صبح میں اپنا وزن چیک کرتا تھا، وزن مثال کے تو بڑھ گیا 100 گرام 200 گرام تو میں اس دن کو اپنی خوراک کے اعتبار سے مزید سخت کر لیتا تھا۔ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو اور کیسے کنٹرول کیا؟ جیسے بڑا گوشت وغیرہ مختلف چیزوں کا پرہیز ہے، اور ساتھ میں بیکری کی تمام چیزوں کا پرہیز ہے، یعنی کہ پکوڑے، سموسے، رول، پیزا، اور یہاں تک کہ شہزاد بھی میں جب صبح جیسے ناشتہ کرتا تھا نا تو چائے کے ساتھ بسکٹ میں لازمی کھاتا تھا، تو لہٰذا وہ بسکٹ تک میں نے کھانا چھوڑ دی تھی۔ یہ ابھی جو افطار میں گرم گرم پکوڑے سموسے آئیں گے اور اس کے ساتھ اگر ہرے مسالے کی دہی والی چٹنی ہوگی، ساتھ میں چاٹ مسالہ ہوگا، تو آپ کیسے روکیں گے خود کو؟ میں نے اس رمضان شریف میں اپنا 5 کلو وزن کم کرنا ہے، یہ میں نے اپنا ہدف بنایا ہے۔ افطاری میں پانی سے روزہ کھولوں گا اور فروٹ کھاؤں گا اور 1 روٹی سے کم کھاؤں گا، اور سحری میں بھی 1 روٹی سے کم کھاؤں گا۔ شہزاد بھی پکوڑے، سموسے، چاٹ، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں میں 4 سے 5 گلاس شربت پیتا تھا۔ میں میری وجہ سے 2-3 جگ بنتے تھے تو سمجھے شاید 1 جگ شاید میں ہی پی جاتا تھا۔ اچھا آصف بھائی یہ بتائیے، جب آپ کا وزن زیادہ تھا تو آپ کو کن مسائل کا سامنا تھا، اور اب آپ کا وزن کم ہو گیا ہے تو آپ
اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن وزن کم ہوا الحمدللہ, گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو گیا, جسم کا جو مختلف حصوں میں درد ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. جی بدری چینل کے ناظرین, ابھی چونکہ یہ اپنی مزید اس حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے تھے, لیکن ظاہری بات طویل ہے تو کچھ حصہ اس کا انشاءاللہ اگلے ہفتے, اور اگر بقیہ رہ گیا تو اس سے پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ چلائیں گے. سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اب ہم جو چیزیں شامل کرنے جا رہے ہیں, ایک آصف بھائی نے ایک کلام پڑھا ہے. سید صاحب کی زیارت تو کرواتے رہے ناظرین, ایک آدھ مجھے میسیج آ ہی گیا تھا شروع میں ہی, تو میں نے کہا تھا کہ سید صاحب جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہیں. تو ایک کلام جو ہے وہ آصف بھائی نے پڑھا تھا, میرے تم خواب میں آؤ, میرے تم خواب میں آؤ. اشارے دیکھیں نا, سمجھائیے مگر اشاروں سے. انشاءاللہ آج وہ سیگمنٹ بھی موجود ہے کہ جس میں سید صاحب موجود ہیں, اور آپ کے سامنے غالباً عظیم نعت خواں جو ہے وہ ہیں, تو ان کا نام الحمدللہ ان کو اشاروں سے انہوں نے کچھ سمجھایا, انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ سمجھایا. تو یہ دیکھیں فائدہ ہوا نا, ابھی آپ کے پاس مائک نہیں ہے لیکن آپ نے اشارے سے جو ہے وہ بتا دیا. آئیے وہ کلام سنتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام جو ہے وہ سنا. جی سید صاحب آپ اپنی آواز سنا دیں. جی الحمدللہ, میری آواز, میرے مائک کی آواز کھل گئی الحمدللہ. آواز جو ہے وہ اپنا کھل گئی ہے. آپ کے حوالے سے ہمیں کچھ میسیجز ملے ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں مرنے اور جینے کا تذکرہ ہو.
مرنے اور جینے کا لفظ ہو یا تذکرہ ہو؟ اب یہ ذکر لکھا ہوا ہے تو اب مجھے نہیں، چونکہ انہوں نے شعر نہیں بھیجا تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو ملے. اور ایک ایسا آپ نے جو ہے وہ شعر سنانا ہے جس میں لفظ آگ آتا ہو، لیکن وہ ان کا جو مطلوبہ شعر ہے وہی آپ نے سنانا ہے. پہلے ہم جینے اور مرنے کا تذکرہ کر لیں. ہاں اگر آپ کو جو ہے وہ ابھی یاد ہے تو مائک تو آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کا جو یہ والا مائک ہے اسی میں جو کچھ آپ اپنا ترنم وغیرہ لگا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ، مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آگ والا آپ تھوڑا سوچ کر جو ہے کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی، اب ایک کلام جو ہے وہ ہم آپ کو شامل کرنے جا رہے ہیں. یہ بچوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہ مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ یہ بچے آئے تھے، اور یہ جو تھا ایک کاش سید صاحب مکمل کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جی سید صاحب، آج تو آپ بولیں گے نہیں کہ فیس بک ایس ایم ایس پڑھ دیں. اب پتہ نہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنا شاید فیس بک کا یا اوورال جو ہے وہ یہ پرابلم چل رہا ہے. فی الحال تو فیس بک کے ناظرین سے ہم منقطع ہیں، ہمارا یہ سلسلہ شاید فیس بک وغیرہ پر لائیو نہیں جو ہے وہ جا رہا. تو لیکن سید صاحب، کیونکہ یہ ناظرین جو ہے وہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو دنیا کے مختلف ممالک میں، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ آن ایئر ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو اس لیے آج ہم آپ کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دیتے ہیں. آپ بس صرف اشعار سناتے جائیے جو لوگ آپ سے جو ہے پوچھیں گے، اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. عید کے دنوں میں نگران شورا نے غالباً پہلی رات کو ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کے اندر سید صاحب نے کچھ اشارہ کر کے نعت خواں کو سمجھایا تھا. نعت خواں نے وہ اشارے تھے، اشارے بہت سارے تھے، ایک اشارے میں پہنچے نہیں تھے نا. اچھا، اگر ایک اشارہ ہوا تو اشارہ ہوگا، زیادہ ہوں گے تو پھر اشارے ہوں گے. اصل میں وہ تو یعنی جو سمجھا رہا ہے وہ تو مختلف اشارے کرے گا، لیکن وہ ہم وہ ایک تھا تو ایک ہی نا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں آپ سے اشاروں میں ایک لفظ تک پہنچنا تھا، اشاروں میں. ہاں، یہ آپ نے جملہ صحیح کہا. تو یہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے عظیم بھائی، نہیں عظیم بھائی تو ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دو شخصیات اور تھی جن سے جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے سے اشعار پوچھے تھے. فیضان بھائی، اویس بھائی. فیضان بھائی اور اویس بھائی، ان کے بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نماز پڑھنا زمین نماز پڑھنا. نہیں، اشارہ تو یہ مناسب کر رہے ہیں. اچھا، اس کا اشارہ بھی کیا لیں گے؟
सोना, बेहोश होना, दूसरी मरना, मुर्दा, नमाज जनाजा। माशाअल्लाह। चलिए वैस भाई, अब आपको पहुंचना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिकदाद पे कह रहे मेरी बारी। चले अवैस भाई। आ जा। हाँ पसीना आ रहा है, वैसे पसीना आ रहा है। इधर चले। खाना, न्यास, निगरानी शुरा की तरफ भी इशारा आ रहा है। दावत, 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 ये सही हो गया दावत। कैसे लेगी? हाँ कैसे है, यही तो काम है। दावत तो ठीक है, कुछ मिलाते ना कुछ ना कुछ। नहीं तो आप मिलवाएंगे तो किसी घर पे दावत है। नहीं बस दावत, दावत। अब आप फरमाएंगे नहीं आपने दावत के आगे वो समझाना है। दावत, कल भी दावत है। तो इसमें कैसे लेंगे? ससुराल में दावत। टाइम खत्म हो जाएगा। यही तो करना है आपने भाई। दावत, यहाँ तक तो पहुँच गए। वाह, ठीक है, बकाया इशारा। सबको दावत देनी है, दावत में आ जाए। नमाज की दावत है, दूसरी हाँ, बहुत मशहूर है। नेकी की दावत, नेकी की दावत। सुभान अल्लाह। मुश्किल का रहा है। सारी दावत एक साथ दे। अब इसमें तोहफा तो आपको मिलेगा या फैजान भाई को मिलेगा? दावत वहां से आई। मैं अपना तोहफा ही नहीं इशार करता हूँ। माशाअल्लाह। नमाज, ईद की तकबीरात, नमाज का तरीका, ईद की नमाज का तरीका, नमाज, गले मिलना, नमाज ईद, नमाज ईद। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत देनी पड़ेगी। हाँ ये है, इसके बगैर काम होता नहीं है। कुर्बानी, कुर्बानी, वाह क्या बात है। कुछ कुर्बानियां तो दो यार, इतनी जल्दी जवाब दे देते हो। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ कुर्बानी। अच्छा, मुझे इन्होंने इशारा जो किया ना, वो ऐसे किया ना, ऐसे। जी जी। तो अब मेरे जहन में फौरन नहीं आ गया भाई, ये कत्ल का तो इशारा हो नहीं सकता। अच्छा। ये कुर्बानी का इशारा कर। तो आप खुद तो उनके, यानी देखो इसमें टैलेंट किसका था? तो जिसने आपको समझाया, उन्हीं का टैलेंट था। तो उन्होंने समझाया तो मैं आसानी से पहुंच गया ना। और फिर आपने इतनी मुश्किल से उनको जो है वो, ये तो नसीब की बात है, जिसके नसीब में ज्यादा हार्ड इशारा। आपको इसका मतलब ये, अब ये देखें, निगरान शुरा का जो फैजान भाई का जो आया इशारा, तो निगरान शुरा खुद भी शामिल हुआ ना, शामिल हो गए। माशाल्लाह, वो तो एक घर की बात है। लेकिन मैं आपके हवाले से, आप फिर ये इशारे सीखे मजीद आप जो है ना, ये कोर्स वगैरह जो होता है ना, इसके अंदर मजीद, ताकि आइंदा मैं नियत करता हूँ कि खुसूस इस्लामिया का जो होगा ना, इंशाल्लाह इसमें अगर आप मेरे साथ चलेंगे, हम दोनों साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह। सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। कोर्स को तो आगे लेके चले भी। कोर्स का अगर ज़हन बनता तो बताएं फिर इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मैसेज ये आया है सैयद साहब कि ऐसा शेर सुनाए कि जिसमें याद मदीना में दिल तड़प जाए। अब देखें, यानी उन्होंने कोई ऐसा शेर वगैरह आपको नहीं बताया और ना उनसे पूछा। अब आपका किस शेर में आपका दिल तड़प उठेगा? अब ये तो देखें, हर एक का कभी किसी को कुछ अशार ऐसे होते हैं, या तो आपको क्या लगता है? मौके की मुनासबत से भी माहौल बनता है। अब वो शादी में बैठ के बंदा बोले कि रोने वाला कोई शेर सुना तो बंदा सुनाता रहे, लेकिन जब माहौल नहीं बना हुआ ना, तो इसके लिए तो मेरा मशवरा है कि अमीर रसूल के जो हज और उम्रे के तरीके है ना, सुभान अल्लाह, वो देखें, उसमें जो अशार है वो तो वैसे ही याद मदीना में तड़पा देने। और अब इंशाल्लाह चूंकि महीना भी, मौसम भी आ रहा है जो मौसम आ गया, हज्जाज ने बांधी है। तो अब हम एक काम करते हैं कि सैयद साहब से भी इंशाल्लाह एक आध शेर वाला सुनेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो एक कलाम सुनने जा रहे हैं। मदीना याद आया है। ये मदनी रजा हैं, फरीद भाई के जो बेटे, इन्होंने पढ़ा था, जो पिछली दफा नहीं वो प्रॉब्लम हो गई थी, वो
دوسرا چل گیا تھا. تو آج دیکھتے ہیں وہی چلتا ہے یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے گلیوں میں ہے، ساری مدینے کی گلیوں میں گئے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے، کیف سارے کا سارا مدینے میں گئے، صدقے کیا واردی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ گئے جیے گا یہاں، کس طرح دور رہ گئے جیے گا یہاں، کس طرح دور رہ گئے جیے گا یہاں، جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے، صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، مدینہ یاد آیا ہے۔ ہم نے ایک شعر کا کہا تھا کہ ایک شعر کو ایسا سنا دیں، دیکھیں ماشاءاللہ پورا کلام ہی ایسا تھا کہ جس میں ماشاءاللہ اشک باری بھی چل رہی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن انہوں نے آپ کی طرف منسوب کیا تھا معذرت کے ساتھ، یہ تو ہم نے چلانا ہی تھا. ایک سید صاحب ایک میسیج ہے کہ ایک پیغام ہے جو ہے وہ سید صاحب کے لیے کہ زمانے سے آپ کا مدنی چینل کا پروگرام جو ہے وہ دیکھنے کی سعادت جو ہے وہ مل رہی ہے، اور سوال جو کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. تو ہمارا نام جو ہے وہ اب تک کسی میں بھی جو ہے وہ نہیں آیا، تو پلیز ایسے ہی انعام دے دیں کچھ مبارک تبرکات. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی. دروازے پہ دستک دیتے رہیں، انشاءاللہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جائے گا. کھل ہی جائے گا. یہ اس کا جواب ہے جی، اس کا جواب ہے. بس مطلب ایسے میں اس کا جواب دیتے رہیں، سوالات کا جواب دیتے رہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دیں گے تو سینکڑوں ناظرین وہ بھی ہیں کہ جن کے نہیں جو ہے وہ اپنا انعام اب تک نکلا نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں.
تو اس لیے ہمارے یہاں پر ایک وہ جو پٹی چلتی ہے نا، آپ نے اگر دیکھا ہو سوالات وغیرہ کرنے کے حوالے سے کہ اگر آپ کا سوال نہ چلے تو دل برداشتہ نہ ہو تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں. تو آپ اسی طریقے سے کریں، سوال کا جواب دیں، اللہ نے چاہ تو. میں اس میں ایک بھی کہوں گا کہ وہ جو ایک ہوتا نا کہ ہاتھ پھیلا ساحل بیٹے میں، ایک آیا اور دیتا ہوا چلا گیا، تو اس کی اہمیت میں بھی تھوڑا سا فرق آ ہی جاتا ہے. اچھا، مگر جو محنت کے بعد اور تھوڑا پسینہ بھی بہے، ایس ایم ایس کا جواب بھی دے، تھوڑی انتظار بھی رہے اور پھر نام نکل آئے نا، تو اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا آپ نے جو ہے وہ بات کری ہے. اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ کو ایک کلپ دکھانے کے لیے، وہ روحانی علاج سلسلہ. ابھی ہمارے سلسلے سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوتا ہے دوپہر 2 بجے. اس کے اندر ایک وظیفہ بیان کیا گیا تھا کہ عام طور پر جب کسی شخص کے کوئی پیسے جو ہے وہ لے لے اور وہ واپس نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کون سا ایسا وظیفہ استعمال کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. کوئی پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے. اچھا، کوئی بھاگتا تو نہیں ہے لیکن دبا کر بیٹھ جاتا ہے. اچھا، کسی کو قرض حسنہ دیا، اب وہ واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا. مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ان تمام ہی مسائل کے حل کے لیے ایک زبردست بہترین وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. اور بالخصوص ہمارے وہ جو کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، کاروبار میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، بڑی رقم لگاتے ہیں، یا کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے تو اب قرضہ دے تو دیا، اب جب لینے کی باری آتی ہے تو وہ سامنے والا دے نہیں رہا ہوتا، یا اللہ نہ کرے کسی کی جائیداد پر، کسی کی پراپرٹی پر، کسی کی زمین پر اگر کسی نے قبضہ جما لیا ہے اور آپ کا حق وہ واپس نہیں دے رہا، تو لیجئے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو غیبی طور پر اسباب بن جائیں گے، آپ کو اپنا حق مل جائے گا اور آپ کو اپنے پیسے واپس مل جائیں گے. وظیفہ کیا ہے؟ اگر کسی کی رقم کوئی لے کر بھاگ گیا ہو، کسی کے پیسے کسی نے دبا لیے ہو، کوئی رقم واپس نہیں کر رہا ہو، پیسے واپس نہیں لوٹا رہا ہو، تو اب آپ نے 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن تک یہ عمل کریں. اللہ کی رحمت سے غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے اور رقم آپ کو واپس مل جائے گی. وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ 100 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں. 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن تک 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اپنا جائز حق مل جائے، آپ کی جو رقم ڈوب چکی ہے وہ رقم آپ کو مل جائے. یا اگر کوئی پیسے لے کر بھاگ گیا ہے تو آپ دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں. دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم چند ہی دنوں میں اس کی برکتیں آپ کو ظاہر ہوں گی اور آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے. 3 دن کا یہ عمل ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ، اس مسئلے کے حل کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے، کامیابی کے حصول کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ مختلف جائز مقاصد میں کامیابی اور اس کے حصول کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے. بڑا شاندار، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، ایک تو وظیفہ بڑا کمال کا تھا اور پھر ماشاءاللہ ایک جنید بھائی کا ایک انداز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عرصے سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ میں پڑھوں اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کام. اس سے پہلے آپ نے کہا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کا میسج آئے کہ وہ ہم ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیتے ہیں، لیکن جنید میں نے بہت پیارا وظیفہ دے دیا، لا الہ الا اللہ الحق المبین، ملک الحق. اس کے بعد بول دیا کوئی بھی اپنا جائز مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے چاہا تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. اب ہم چل رہے ہیں ایک پنجابی زبان میں امیر سنت سے ایک سوال کیا گیا اور یہ مدنی مذاکرے کے اندر، اور امیر سنت نے اپنے انداز میں پنجابی میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے اسی زبان میں جواب دیا ہے. امیر سنت نے کس طرح جواب دیا، آئیے سنتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دی مرقبت دا ایک شعر ہے، اٹھ بیٹھے اٹھ نہ پائے سارے باہران تھے، یہ کرا
کرامت واہ واہ خواجہ پیا خواجہ پیا. اس شعر دے وچ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دی کس کرامت دا ذکر ہے او دی بھی تھوڑی وضاحت عطا فرما دیو. نالے اپنے اس غلام واسطے دعا جہاناں دی بہتری دی دعا فرماؤ اور خاتمہ بالخیر دی بھی دعا عطا فرما دیو. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. یہ سارا تو پنجابی میں شاید نہیں بول پاؤں گا، میرا واقعہ ہے. حضور خواجہ غریب نواز جدوں اجمیر شریف تشریف لائے تو غیر مسلمہ نے رکاوٹاں کھڑی کیتا. پانی دا جڑا تالاب ہے تھے انا ساگر ہوتے کچھ جے غریب نواز دے خدام تھے وہ پانی لینے واسطے گئے ہاتھ منہ یا وضو کرنے واسطے. تو غریب جکا مطلب چونکہ حکومت جڑی تھی غیر مسلمہ دی تھی تو انہاں نو تکلیف ہوئی کہ ملچ لوکاں ساڈا پانی ناپاک کر دینے. تو انہاں نے منع کیتا. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پاس آ کر جڑے مسلمان تھے پانی لینے واسطے گئے تھے انہوں نے شکایت کی تھی. تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک لوٹا یا برتن دیتا کہ فقط یہ بھر لاؤ. تو کسی نے بھرا تو سارا جڑا انا ساگر تھا اور لوٹے بچ آ گیا. انا ساگر خالی ہو گیا. تو سب پریشان ہوئے. خواجہ صاحب کولوں آئے معافیاں مانگی. خواجہ صاحب نے وہ برتن جکا تھا پانی دا تالاب میں ڈلوا دیتا. تالاب پھر بھر گیا. یہ واقعہ دوسرا ہو گیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو ایک پیپل دے درخت تھلے تشریف فرما ہوئے. پرتھوی راج چوہان دی حکومت تھی اور او دے اونٹوں دے بیہن دی وہ جگہ مخصوص تھی. راجہ دے جکے قارندے تھے خدام تھے انہوں نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اتے روب جھاڑا اور بے ادبی کیتی اور بے ادبی نال کہنے لگے تساں اتوں ٹر جاؤ. یہ جگہ راجہ دے اونٹوں دے بہن دی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی ٹر جاندے نے تواڈے اٹھی اتنے بے جان. تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے جکے خدام تھے اٹھ گئے. اتھے اونٹ بے گئے. صبح جڑے ویلے ساربان نے اونٹ دے جکے رکھوالی تھے وہ آئے. اونٹوں نو اٹھان دی کوشش کی. اونٹوں نی اٹھوں نو اٹھ کہتے ہیں نا اٹھان دی کوشش کی. باوجود ہر طرح دی کوشش اٹھ جڑے تھے وہ اٹھ نہ سکے بیٹھے رہے. ساربان جڑے تھے وہ ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہوئے تے گستاخیاں دی معافی طلب کی تھی. ہند دے بے تاج بادشاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ خدا دے حکم نال تواڈے اٹھ کھڑے ہو گئے. جدوں ساروان واپس ہوئے تو واقعی سارے اٹھ کھڑے ہو چکے تھے. اللہ دی انہاں پر رحمت ہو اور انہاں دے صدقے ساڈی مغفرت ہو.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब, आपने एक तो ऐसा शेर सुनाना था जिसमें आग हो, तो अभी तक आप आग वाले शेर पर पहुंचे नहीं है, और एक ऐसा शेर आपने सुनाना है कि जिसमें ठोकर आता हो। ये शायद मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा। ये तो पिछले कल एक इस्लामी में से मुलाकात हुई, वो कह रहे थे मुझसे ना गले मिलते हुए किसी इस्लामी ने मुझे जोर से दबा दिया ना, तो मुझे यहाँ पर सीने की तरफ दर्द हो रहा था ना, तो काफी टाइम तक दर्द रहा वो। तो अमीर असवद की खिदमत में हाजिर हुआ, तो कह रहे कि मैंने अर्ज की कि पापा यहाँ पर है ना दर्द हो रहा है ना, तो फरमाया कि बढ़ाना है या घटाना है। अल्लाह अकबर। तो कह रहे हैं, मैंने कहा कि ये जो हो रहा है ना इसको घटा दें, दूसरे वाला बढ़ा दें। दूसरे वाला बढ़ा दें। तो ये जो आपने लफ्ज कहा ना आग, ये आग दो किस्म की है। एक तो होती है जो जला देती है, उससे बंदा पनाह मांगता है, और एक होती है जो जला के सवार देती है। अमीर सुन्नत ने अपने कलाम के अंदर इस आग का तस्करा करते इरशाद फरमाया, लगाओ सीने में आग ऐसी करार पाए न दिल कभी भी, रुलाए हरदम तुम्हारी उल्फत नबी रहमत शफीए उम्मत। माशाअल्लाह। ये मैंने आग वाला शेर सुना, क्या यही दुरुस्त है मेरा शेर? हाँ, ये आपका जवाब दुरुस्त है। एक मैसेज आया था कि सैयद साहब की आवाज जो है वो आज इस वाले माइक के अलावा और भी ज्यादा जो है वो अपना अच्छी लग रही है। चलें जी, माशाल्लाह जो है वो कल से इसको माइनस कर देना, मतलब अगली तो ये एक नाजिर का जो है वो है, अब बकिया का नहीं है ना, उस पर हम कैसे कयास कर सकते हैं। हम चलते हैं एक कलाम की तरफ, और वो ये है कि अमीर सुन्नत किड्स मदनी चैनल के जो ईद की रिकॉर्डिंग थी वो हो रही थी, और उस दौरान हमारे मुख्तलिफ जो किड्स मदनी चैनल के नातख़्वां हैं उन्होंने कलाम जो है वो पढ़ा था। अनस भाई भी थे, हसन भाई भी थे, दीगर भी थे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा जब नजर नजर सूअत साथ साथ दिल भी गया, सांसें अच्छा भी गई।
ماشاء اللہ آپ نے یہ کلام بھی جو ہے وہ سنا. ہم چل رہے ہیں. ایک ہمیں میسج آیا تھا کچھ عرصہ پہلے ہم نے پڑھا تھا, اور لفٹ کے حوالے سے وہ میسج تھا, وہ پڑھنے میں بھی بڑا مشکلات ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے وہ تذکرہ میں نے کیا تھا, وہ لفٹ کو انہوں نے کچھ اور ہی لیفٹ لکھا تھا وہ, تو بہرحال وہ میسج تو ہم نے جو ہے وہ پڑھ دیا تھا الحمدللہ. اور تو اب ان کا میسج جو ہے وہ دوبارہ ہمارے جو میسیجز ہیں ان کے اسی نمبر پر آیا کہ آپ نے وہ میسج تو پڑھ دیا تھا لیکن وہ دکھایا نہیں تھا. تو آج ہم آپ کو وہ پبلک سروس میسج جو ہے وہ جو آپ کیا جس حوالے سے آپ نے کہا تھا وہ انشاءاللہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ آپ نے پبلک سروس میسج جو ہے وہ دیکھا. صحیح صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری بھی جو مدری چینل کا ہمارا جو آفس ہے تو وہاں بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. نہیں ہاں مطلب یہاں پر بھی لفٹ موجود ہے, لیکن اس کا ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہونا بھی جو ہے وہ اپنا یہ چاہیے کہ جو سب سے آخر میں آیا ہے اسی کو جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ویٹ جو ہے وہ بڑھا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو شرمندگی ہوتی ہے نا کہ بھائی میں کیسے مطلب باہر نکلوں یار, میری عزت گھٹ جائے گی, میرا وقار کم ہو جائے گا. اس کے تو وقار گھٹ رہا ہے, جو بقیہ اور ہیں ان میں سے کسی کا بھی نہیں گھٹا. وہ یہ تو پھر بھی سارے خاموش تھے, بعض جگہ پر تو بولنا شروع کر دیتے بھائی چلو بھائی اترو نیچے اترو. لیکن اصل میں نہیں وہ نہیں بولنا تھا نا, کیونکہ سمجھانا ہی مقصود یہ تھا وہ جو ہاں. چلے جی ماشاءاللہ ایک اچھا پبلک سروس میسج تھا. ہم چلتے ہیں. اشفاق بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کیا تم ہو سرور ہو کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور ہو کے مالک مولا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں امید کا حق
कहूँ हिरमान नसीब हूँ तुझे उम्मीद कहाँ कहूँ जाने 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 मुराद आने तमन्ना हो तुझे जाने मुराद आने तमन्ना हो तुझे जाने मुराद आने तमन्ना तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से तेरी शान से शान ऐसा करना मैं किस मुझे वुसअत सहरा दे कि तेरे बसे गसे कतरे को भी दरिया करना जा माशाअल्लाह, कलाम आपने जो है वो सुना। अब चूंकि सिलसिले का वक्त कम ही जो है वो रह गया है, इंशाल्लाह आपको एक क्लिप जो है वो सुनाते हैं। दुआ की कबूलियत के हवाले से मुफ्ती कासिम साहब ने एक तरीक़ेकार जो है वो बयान किया है कि किस तरीके से जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। आइए सुनते हैं। दुआ के अंदर अपने आप को बेलौस करके दुआ मांगने की आदत डालें। बेलौस का मतलब क्या? बेलौस का मतलब ये है कि अपने लिए तो दुआ मांगते ही, आप दूसरों के लिए बड़ी कसरत से दुआ मांगना शुरू कर दें, उनके बारे में कि जिनको तसव्वुर भी ना हो कि ये मेरे बारे में दुआ मांग रहा होगा। अब ये जो दूसरों के लिए दुआ होगी और दूसरे को ये पता भी नहीं है कि हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये दुआ होगी बेलौस होगी। इस दुआ के अंदर हमारी गरज नहीं है, हमारा मफाद नहीं। जब दुआ के अंदर ये बेगरजी और ये इखलास और ये अपनी नफी और मफादात की नफी होना शुरू हो जाएगी, तो फिर जो आप अपने लिए दुआ मांगे वो भी कबूल होना शुरू हो जाएगी। एक बंदा था, उसकी दुआएं बड़ी कबूल होती थी, जो दुआ मांगे कबूल। और बंदा आम सा, एक तो होता है ना बड़े को अल्लामा साहब हैं, बड़े पीर साहब हैं, बड़े नेक वली मशहूर आदमी हैं, तो चले बाद लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। वो एक आम सा बंदा, ज़ैद अमर बकर समझ लें आप, ये दुआ मांगे कबूल हो जाए। तो किसी ने उससे पूछा, यार तुम ऐसा क्या करते हो भाई कि तुम्हारी हर दुआएं कबूल हो जाती? तो उसने कहा कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूं अपने काम पर जाने के लिए, दफ्तर या शॉप पे जहां भी जाने के लिए मैं घर से निकलता हूं, मुझे रास्ते में जो बंदा नजर आता है मैं उसके लिए दुआ करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर कार पे जा रहा है और अब उससे आगे कोई जो ना, वो जैसे हमारे यहाँ टेढ़ी बड़ी गाड़ी चलाने, बाइक चलाने की आदत है, तो अब उसके लिए तो या अल्लाह इसको सलामत रखना। ये कोने के ऊपर को ठेले वाला खड़ा है, या अल्लाह इसका सारा ही माल निकले आज, इसके अंदर बरकत डाल दे। किसी को गरीब हाल देखा, या अल्लाह इसको भी अता कर दे। किसी आदमी को बस स्टैंड पे खड़े देखा है, बस का इंतजार कर रहा है, या अल्लाह इसको अपनी कार ही अता कर दे। भाई हमारे कहने से क्या जाता है, देना तो अल्लाह ताला ने, उसके खजानों में कमी नहीं। तो लिहाजा अब आप बेलौस होकर जब दुआएं शुरू कर देंगे, तो जो आपकी दुआएं अपने बारे में होंगी वो भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। और एक बंदे ने तो इतनी शानदार बात की, उसने तो इससे भी 2 कदम आगे की बात की कि चले ये तो शायद हम भी सुबह से कर लें, तो चलो यार दुआ ही करनी है ना, सवाब का सवाब है, इबादत की इबादत है, और हमारे अपनी भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ी सी ये भी साथ लगी हुई है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर मुझे दुआ की कबूलियत का नुस्खा बताएं कि मेरी दुआएं कबूल हो जाए। फरमाया ठीक, बड़ा आसान सा नुस्खा है। तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई है, ऐसे ही चल रहा है काम, तो दुआ कोई कबूल होती नहीं। फरमाया नहीं, आज से शुरू करो, आज से तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या? उस बुजुर्ग ने फरमाया कि जो दुआ तुम अपने लिए करते हो, अपने से पहले अपने दुश्मन के लिए करना, अपने से पहले अपने दुश्मन के लिए करना, उसके बाद अपने लिए करोगे तुम्हारे लिए भी कबूल हो जाएगी। क्योंकि जब बंदा इस लेवल पे जाता है ना, तो ये विलायत ही होती है। जब बंदा दुश्मनों की भी दुआएं करना शुरू कर दे,
तो ये फिर आम बंदा रहता नहीं, ये फिर विलायत के हिस्सों में से उसको हिस्सा मिलता है, फिर उसकी दुआ में कबूल होना शुरू हो जाती है। इंशाअल्लाह। सैयद साहब, हाँ, कुछ जब कुरानदाजी और होगी तो उस वक्त भी कि कुछ अशार होते हैं, एक दो आए में, तो वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। जी जी। एक मैसेज है कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिस पर 4 बार लफ्ज चाहा आता हो। चाहा। और आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज आए गम दूरी। गमे दूरी या गम दूरी? अब असल में उन्होंने तो जेर नहीं लगाया ना, तो अब मेरे को शेर का पता भी नहीं है, तो मुमकिन है कि गमे दूरी आता हो। तो ये आपने जो है वो सुनाना है जब तक हम चल रहे हैं। खलील भाई ने जानशीन अमीर सुन्नत की एक मनकबत जो है वो पढ़ी थी और ये मदनी चैनल पर चल भी रही थी, तो हमें मैसेज आया था कि अपने सिलसिले में शामिल करें। आइए देखते हैं। मेरे अतार के जानशीन ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख, इनके सारे घराने को आबाद रख। आले अतार पर फजल कर रहम कर, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख। साया मुर्शिदी आका सैयदी हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी, प्यारे मुर्शिद के हैं, प्यारे मुर्शिद के हैं जानशी आप ही हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी, हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी। मेरे लजपाल के, मेरे गमखार के, आप ही तर्जुमा मेरे अतार के, इसलिए हर जगह धूम है ये मची, इसलिए हर जगह धूम है ये मची। साया मुर्शिदी आका सैयदी हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी, प्यारे मुर्शिद के हैं, प्यारे मुर्शिद के हैं जानशी आप ही हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी, हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी। खौफ से रब के रोती हैं आंखें तेरी, इश्के सरवर से मामूर बातें तेरी, उल्फते मुस्तफा से हुआ तू धनी, उल्फते मुस्तफा से हुआ तू धनी। साया मुर्शिदी आका सैयदी हाजी अहमद उबैद रज़ा कादरी। एक ही कलाम अब हम शामिल कर सकते हैं और वो हमारे किड्स मदनी चैनल के नातख़्वां उबैद भाई ने पढ़ा था। मदीने हमें आगे बढ़े ले जाएगा, अमीर से पढ़ा कि ले गया था मुकद्दर। हाँ, अब मैं भी अर्ज़ी है कि मदीना हमें फिर ले जाएगा मुकद्दर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अमीर सुन्नत का कलाम ये है कि मदीना हमें ले गया था मुकद्दर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा है। मदीने हमें
مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، بارش نور ہوتی تھی ہم وہاں بارش نور ہوتی تھی ہم، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، ملا تھا محبوب داور، ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت آلموسٹ ختم ہوا۔ سید صاحب اب اپنے ایک میسج جو ہے وہ پڑھا ہے۔ امیر سنت نے نظر کی حفاظت کے حوالے سے نسخہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ بیان کیا ہے، لیکن وہ جنہوں نے میسج کیا ان کو ایپیسوڈ وغیرہ یاد نہیں ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ کو اگر وہ یاد ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سلسلے میں اس کو جو ہے وہ تیار کر کے لے کر آئیں گے کہ کون سے مدنی مذاکرے میں وہ بیان کیا گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف، اور اس دوران سید صاحب آپ کی طرف جو اشعار ہے اگر آپ سنانا چاہیں تو وہ میں انشاءاللہ 2 شعر ہیں وہ سناتا ہوں انشاءاللہ۔ دکھائیں جی، قرآن اندازی دکھائیں۔ چاہا لفظ 4 مرتبہ۔ جی جی۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے سی چاہت والے، رب سے سی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ غم دوری رلاتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے تسلی رکھ دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی۔ دونوں شعر آپ کے مکمل ہو گئے۔ مدینہ بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص، یہ تحفہ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل، سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔